دوستوں، میں ہوں ذوالقرنین احمد۔ دا مرر آف ڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے محمد انور حسین کا مضمون پیش کیا جا رہا ہے، جو موجودہ حالات میں معاشرے میں رشتوں کے انتخاب میں خود ساختہ معیارات کی وجہ سے شادیوں میں ہو رہی تاخیر اور اس کے نقصانات کی عکاسی کرتا ہے۔ چراغوں کی لو ذرا بڑھا دو۔ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے اور مبالغہ بھی نہیں ہے۔ باتوں باتوں میں سوال کیا کہ جناب شادی کب کر رہے ہو؟ چہرہ بتا رہا تھا کہ اب تک ہو جانا چاہیے۔ ویسے شادی کا نام لیتے ہی ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ہم دونوں کی مسکراہٹوں کے درمیان اس نے شرما کر کہا، کہیں کوئی لڑکی ہو تو نشاندہی کیجیے۔ میں نے سوال کیا، کیوں اب تک کوشش نہیں کی؟ جواب دیا کہ بہت دیکھی پر پسند ہی نہیں آئی۔ اب تک 100 لڑکیاں دیکھ چکے ہیں مگر ایک بھی پسند نہیں آئی۔ یہی جواب تھا جس نے مجھے یہ چند الفاظ قلم بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید ہم ہی بے وقوف تھے جو ایک ہی جگہ، وہ بھی گھر کے بڑے لوگوں کے فیصلے پر مطمئن ہو گئے۔ بات آگے بڑھی تو میں نے سوال کیا، آخر آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ انگریزی کا لفظ درمیان میں اس لیے استعمال کیا کہ موصوف انگریزی کے لیکچرر ہے۔ اس نے قدر تکلف سے کہا، رنگ گورا ہونا چاہیے، بی ایڈ ہو اور وہ بھی ہائی اسکول ٹیچر، اور وہ بھی گرینٹڈ۔ مجھے ہمارے ایک دوست خان صاحب کا جملہ یاد آ گیا۔ ایسے ہی ایک دیر سے شادی کرنے والے کو انہوں نے برجستہ کہا تھا کہ تھوڑے پیسے اور جمع کر لو اور حج کر کے اللہ اللہ کرتے باقی کی زندگی گزار لو۔ سوچا کہ یہی مشورہ دوں مگر تذکیر کے 2 بول بول کر چل دیا۔ حیدرآباد جانا ہوا۔ آٹو میں بیٹھ کر جا رہا تھا۔ فاصلہ قدر طویل تھا اور ٹریفک بھی۔ آٹو ڈرائیور لگ بھگ 60-65 سال کے بزرگ تھے۔ عادت کے برخلاف ان سے بات چیت شروع ہو گئی۔ اس عمر میں آٹو چلانے کی مجبوری کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ 4 بیٹیاں ہیں، 2 کی شادی ہو گئی لیکن بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا رنگ ذرا سانولا ہے۔ ہر آنے والا یا تو انکار کر رہا ہے یا بڑی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے بہت لوگ ہیں جناب، سب گورا رنگ، تعلیم اور نوکری ہی کی بات کر رہے ہیں، اور اوپر سے جہیز اور مہنگی شادیاں۔ کمزور ہوتے اعضاء و جوارے، کپ کپاتے ہوئے لہجے سے جو درد بیان ہو رہا تھا شاید میں اسے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ کیا یہ الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں؟ کیا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی اعلان نہیں ہے؟ جب انہوں نے جاہلیت کے تمام دستور کچل دیے تھے، پھر یہ رنگ اور رنگوں کا بھید بھاؤ کہاں سے آ گیا؟ الزام دوسروں پر کہ انہوں نے ذات پات اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ظلم کیا ہے۔ کیا ہم بھی رنگوں کی شیدائی نہیں بن رہے ہیں؟ محبت اور تقوی رنگوں کا محتاج نہیں رہتا، لیکن تقوی اور شادی گویا متضاد الفاظ ہے، کہیں جوڑ ہی نہیں بن پا رہا ہے۔ چراغوں کی لو ذرا بڑھا دو۔ آدھی سے زیادہ دنیا جس کے حکم کی منتظر تھی، ساری دنیا میں اس وقت اس شخص سے طاقتور انسان کوئی دوسرا نہیں تھا۔ جہاں وہ جلال کا پیکر، زبردست حکمران اور فرمانروا اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے، کوئی اس سے شادی کرے گا؟ عاصم بن عمر بن خطاب نے کہا، میں شادی کروں گا، اور شادی ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور بڑی ہو کر عمر بن عبدالعزیز جیسے انسان کی ماں بن جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی کون تھی؟ اس لڑکی کا رنگ و نسل اور برادری عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھی بلکہ صرف آواز سنی جو اس کے تقوی کا معیار کا اظہار کر رہی تھی۔ اماں، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اپنے لخت جگر کے لیے لڑکی کے انتخاب کا اس سے حسین منظر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ظلمت شب کے گھبرائے ہوئے لیکن چراغوں کی لو بڑھانا نہیں چاہتے، کہیں روشنی میں شیطان بھاگ نہ جائے۔ ہمارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ لڑکی کے انتخاب کا اعلیٰ معیار تقوی ہے، نہ کہ رنگ، نسل، دولت اور خوبصورتی۔ بظاہر روشنی کا گما ہوتا ہے لیکن بہت اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں اسقاط حمل کی دل خراش چیخیں کسی کو سنائی نہیں دے رہی ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر خوشی اور محبت کے باوجود ماں کی آنکھوں سے نکلے وہ دبے دبے آنسو اور باپ کے مزمحل ہوتے چہرے نظر آ رہے ہیں اور ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ان 2 شیزاؤں کا درد جو انتظار میں اپنے حیا کے آنچل سے بڑھتے ہوئے سفید دھاروں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ وہ چہرے جانے پہچانے ہیں، جی ہاں، وہ چہرے اپنے ہی ہیں۔ اصلاح معاشرے کے دعوے دار بھی ہے، واعظ و خطیب بھی ہے،
डॉक्टर व प्रोफेसर भी है, आज़ाद ख्याली का दम भरने वाले स्कॉलर्स भी है, मैं भी हूँ और आप भी है। और ये सब लोग रंग तालीम, नौकरी और पैसे की खातिर गली गली, करिया करिया, नगर नगर घूम रहे हैं और माशरे की बुनियादी इकाई की बुनियादों को तबाह व ताराज कर रहे हैं। क्या अब भी कहेंगे मुकर्रर कुछ ना कुछ इसमें रकीबों की भी साजिश है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।